اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو اجنبی لوگ الگ الگ جگہ پر رہنے والے اس طرح مل گئے کہ گھر میں سے، جائیداد میں سے، سب میں سے آدھا آدھا حصہ انہیں دے دیا گیا۔ اسلامی برادری جو اسلامی برادری کا رشتہ، یہ کیا رشتہ تھا ان کے بیچ میں؟ صرف اتنا رشتہ کہ آپ دونوں مسلمان تھے، دونوں اللہ تعالیٰ کی ماننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرنے والے یہ لوگ تھے۔ تو اسلامی یہ ان کے درمیان جو رشتہ تھا وہ اسلام کی وجہ سے تھا۔ تو اسلامی برادری کا رشتہ رد کے رشتے کھاں با ودیق مضبوط ہے، رد کہتے ہیں خون کے رشتے کو۔ اسلامی برادری کا رشتہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ ان جی تقاضا یہ ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہے، یعنی کیا ڈیمانڈ ہے ان کی؟ تا اسی دل کی سچائی سا، کہ ہم اپنے دل کی سچائی سے بہت اچھی نیت کے ساتھ ایک بھی ایسا بھلائی کریوں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، کٹے این کتھے با، کبھی بھی اور کہیں بھی مسلمان بھاؤ کی تکلیف میں ڈسوں، اگر کبھی بھی کہیں بھی اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو کسی بھی تکلیف میں دیکھیں تا ان کی مدد کریوں، تو یہ نہ سوچیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، بلکہ یہ سوچیں وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اور ہم اس کی مدد کریں۔ پانچ سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی تعلیمات میں سے آپ کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ مسلمان جو بھاؤ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ پہلے بھاؤ تے وہ اپنے بھائی پر نہ تا پان ظلم کرے تو نہ تو خود ظلم کرتا ہے، نہ ہی کھیس ظالم کے حوالے کرے تو نہ وہ خود ظلم کرے گا اور نہ اپنے بھائی کو کسی ظالم کے حوالے کرے گا۔ جے کو شخص پہلے مسلمان بھاؤ جی تکلیف دور کرے تو، اور جو بھی شخص اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ سائیں قیامت جے ڈی سندس تکلیف دور کر دو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کریں گے اور اسے اپنی اس نیکی کا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ جے کو شخص پہلے مسلمان بھاؤ جے ایبن تے پردو رکھے تو، اور جو شخص اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے، عیب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے اندر کوئی خرابی ہے، خامی ہے، اگر اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اسے چھپاتا ہے، تا اللہ سائیں انجا عیب ڈھکیں دو، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب ہم کسی کی تکلیف دور کریں گے تو اللہ ہماری تکلیف دور کرے گا، ہم کسی کے لیے آسانی کریں گے اللہ ہمارے لیے آسانی کرے گا، یعنی جو بھی ہم اچھا عمل کریں گے وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا اجر و ثواب ہمیں عطا کریں گے۔ مسلمان کے اتحاد جو بنیاد فقط دین اسلام ہے، مسلمان کے اتحاد کی بنیاد، یعنی بنیاد ہی یہ ہے کہ دین اسلام ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ اساں جو جماعت ساں گرجی نماز پڑھن، یہ بھی آپ دیکھیے کہ اسلام میں جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا، جو مرد حضرات مل کر نماز پڑھا کرتے ہیں، رمضان یا روزہ رکھن، تمام امت مسلمہ دیکھیں دنیا کے اندر جب رمضان المبارک آتے ہیں تمام لوگ ایک ہی وقت میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرن، ہم سب ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ایک کتاب کے میڑ، ایک کتاب کو مانتے ہیں، ایک کتاب پڑھتے ہیں یعنی قرآن مجید، سال میں ایک بھیرو حج ادا کرن، اور سال میں ایک ساتھ ایک جگہ مل کر سب حج ادا کرتے ہیں۔ حج ادا کرنے بھی آپ دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں لیکن ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، لائے ایک مرکز میں گٹ کے مختلف ممالک سے لوگ آ کر ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ مرکز کا مطلب ایک جگہ پر آ کر اکٹھا ہونا۔ اسلامی اتحاد جو پدریوں نشانیوں آہن، یہ اسلامی اتحاد کی واضح نشانیاں ہیں، مل کر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک کتاب کو ماننا اور ایک جگہ پر جمع ہو کر حج ادا کرنا، یہ سب اسلامی اتحاد کی واضح نشانیاں، پدریوں نشانیوں یعنی واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں ہیں۔ مسلمان کی ترقی یا خوشحالی جو دار و مدار اسلامی اتحاد تیار ہے، مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار اسلامی اتحاد پر ہے، یعنی اگر ہم خوشحال ہونا چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی اتحاد آپس میں قائم کرنا ہوگا۔ طے کریں اساں کے ہر مسلمان کے پہنجو بھاؤ سمجھن گھرجے، اس لیے ہمیں ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، سندس جان، ان کی جان مال عزت کی حفاظت کرن گھرجے، ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، ان سے پیار محبت سے پیش اچن گھرجے، ان سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، وہی ایک سچے مسلمان جو نشانیوں آہن، اور یہی ایک سچے مسلمان کی نشانیاں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو لیسن بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔